رمضان میں ہم اس کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم کے ایسے 3 فائدے جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک و بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ ہدایت اور تقوی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات، جذبات اور نفس کو قابو میں رکھنا سیکھتا ہے، اور یہی اصل روح ہے روزے کی کہ انسان اپنی فطری چاہتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ لیکن اسلام رہبانیت کا دین نہیں بلکہ توازن کا دین ہے۔ اسی توازن کی کامل تصویر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مکمل احتیاط اور تقوی اختیار فرمایا، مگر افطار کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، نرمی اور حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں دن اور رات کے احکام الگ ہیں۔ دن ضبط نفس کا وقت ہے اور رات حلال رشتے کے حقوق ادا کرنے کا۔ اسی لیے علماء بار بار یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں لا علمی میں کوئی شخص اپنے روزے کو نقصان نہ پہنچا دے یا دین کو سختی کا نام نہ سمجھ بیٹھے۔ رمضان میں ہم اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور اسلام فطرت کو کچلنے کے بجائے اسے پاکیزگی دائرے سے منظم کرتا ہے۔ اگر دن کے وقت اس سے روکا گیا ہے تو یہ تربیت کے لیے ہے تاکہ بندہ صبر سیکھے، اور اگر رات کے وقت اجازت دی گئی ہے تو یہ رحمت ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور اعتماد قائم رہے۔ جب ایک شوہر اور بیوی سحری کے لیے ایک ساتھ بیدار ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، افطار میں اکٹھے دعا کرتے ہیں اور پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں تو ان کے درمیان روحانی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی ماحول میں ہم محض جسمانی عمل نہیں رہتا بلکہ شکر گزاری، قربت اور دلوں کے اتصال کا ذریعہ بنتا ہے۔ رمضان یہ سکھاتا ہے کہ خواہش کو مارنا نہیں بلکہ اسے اللہ کے حکم کے تابع کرنا اصل کامیابی ہے۔ جو شخص دن بھر اپنے نفس کو روکتا ہے وہ دراصل اپنی قوت ارادی مضبوط کرتا ہے، اور یہی مضبوطی ازدواجی زندگی میں بھی وقار اور اعتدال پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ رمضان میں بیوی کے قریب جانا ہی غلط ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ شریعت نے واضح طور پر رات کو حلال تعلق کی اجازت دی ہے۔ اصل چیز حد کا خیال رکھنا ہے، اسی لیے اس موضوع کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل کنفیوژن کا شکار نہ ہو، تاکہ لوگ افراط و تفریط سے بچیں، اور تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ نکاح کے حقوق بھی صحیح انداز میں ادا ہوں۔ رمضان نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے، اور جب نفس میں قابو آتا ہے تو ہم بھی ذمہ داری، محبت اور تقوی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ یہی اعتدال رمضان کا حسن ہے اور یہی اس مہینے کی روحانی حکمت ہے۔ رمضان کے مبارک ماحول میں جب عبادت کی فضا گہری ہو جاتی ہے تو ازدواجی زندگی بھی ایک نئے شعور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ نکاح صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں بلکہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی لیے جب حق کی زوجیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد محض ایک جسمانی پہلو بیان کرنا نہیں بلکہ اس کے شرعی حدود اور روحانی حکمت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے دن اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے اور دن کے وقت بیوی سے حق کی زوجیت ادا کر بیٹھے۔ پھر نادم ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں رسوا کیا، نہ سختی سے ڈانٹا، بلکہ مرحلہ وار کفارہ بیان فرمایا۔ پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی تو 2 ماہ کے مسلسل روزوں کی ہدایت فرمائی، اور جب اس کی بھی طاقت نہ ہوئی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا راستہ بتایا۔ اس واقعے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شریعت سزا دینے سے پہلے تربیت کرتی ہے اور انسان کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیتی ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں حق کی زوجیت کا مسئلہ اس لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ حد سے تجاوز نہ کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو مایوسی کے بجائے رجوع کا دروازہ کھلا سمجھیں۔ اس مہینے میں جذبات کی شدت فطری طور پر بڑھ سکتی ہے کیونکہ انسان دن بھر ضبط کرتا ہے، لیکن یہی ضبط رات کے وقت تعلق کو زیادہ بامعنی بنا دیتا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں نظم، احترام اور شعور شامل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں حق کی زوجیت صرف خواہش پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ باہمی اعتماد کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ لباس حفاظت بھی کرتا ہے، زینت بھی دیتا ہے اور سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ رمضان اسی مفہوم کو اور گہرا کر دیتا ہے۔
کیونکہ اس مہینے میں ہر عمل نیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے جذبات کا لحاظ رکھے اور بیوی شوہر کی ضرورت کو سمجھے تو حق کی زوجیت عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس مہینے میں گفتگو کا انداز نرم ہو جاتا ہے، نظریں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور دل میں اللہ کا خوف جاگتا ہے۔ ایسے ماحول میں ازدواجی تعلق بے راہ روی کی بجائے پاکیزگی کی علامت بن جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا تفصیل سے یہ بتاتے ہیں کہ سحری سے پہلے تک اجازت ہے، مگر فجر کے بعد مکمل احتیاط ضروری ہے تاکہ عبادت محفوظ رہے اور نکاح کا حق بھی ادا ہو۔ رمضان دراصل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خواہش کا غلام نہ بنو بلکہ اس کے امیر بنو۔ جب تم خود کو روک سکتے ہو تو تم اپنے تعلق کو بھی بہتر بنا سکتے ہو۔ یہی شعور ازدواجی زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کو سنجیدگی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ دین کی خوبصورتی نمایاں ہو اور زندگی کا ہر پہلو اعتدال کے ساتھ آگے چلے۔ رمضان کی ایک پرسکون رات تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں عبادت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور گھروں سے تلاوت قرآن مجید کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ انہی دنوں ایک نوجوان انصاری صحابی اپنی نئی ازدواجی زندگی کے ابتدائی ایام گزار رہے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے، مسجد میں حاضری دیتے اور رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے، مگر دل میں ایک الجھن تھی کہ رمضان میں حق کی زوجیت کے بارے میں کس حد تک اختیار ہے اور کس حد تک احتیاط ضروری ہے۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ رات کے وقت اجازت ہے، لیکن ان کا دل چاہتا تھا کہ اس بارے میں براہ راست رہنمائی حاصل کریں تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ چنانچہ ایک دن وہ حیا اور ادب کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن بھر اپنے نفس کو روکے رکھتے ہیں، مگر رات کو جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ عمل ہماری روحانیت میں کمی نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو حلال کیا ہے وہ تمہاری پاکیزگی کے خلاف نہیں بلکہ تمہاری فطرت کی عین مطابق ہے۔ اگر تم نیت درست رکھو، حدود کا خیال رکھو اور فجر سے پہلے خود کو عبادت کے لیے تیار کر لو تو تمہارا یہ عمل بھی تمہارے لیے باعث اجر ہو سکتا ہے۔ صحابی نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ بھی اجر کا سبب بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام راستہ اختیار کرے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، تو جب وہ حلال راستہ اختیار کرے گا تو کیا وہ اجر کا مستحق نہ ہوگا؟ یہ سن کر صحابی کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ گھر لوٹے تو ان کی طبیعت میں عجیب سکون تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے گفتگو کی، دونوں نے طے کیا کہ وہ رمضان میں اپنی ازدواجی زندگی کو بھی عبادت کے تابع رکھیں گے۔ وہ سحری سے پہلے وقت کی پابندی کریں گے، فجر سے پہلے غسل کا اہتمام کریں گے اور دن کے وقت مکمل پرہیز اختیار کریں گے۔ چند دنوں بعد اس نوجوان نے محسوس کیا کہ ان کے تعلق میں پہلے سے زیادہ احترام اور محبت آ گئی ہے، کیونکہ اب وہ صرف خواہش کے تحت نہیں بلکہ شعور اور نیت کے ساتھ حق کی زوجیت ادا کر رہے تھے۔ رمضان کے اختتام پر وہی صحابی عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے نے ہمیں سکھا دیا کہ خواہش کو قابو میں رکھ کر جب حلال طریقے سے پورا کیا جائے تو اس میں برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تمہارے نکاح میں محبت اور سکون قائم رکھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رمضان میں حق کی زوجیت کو بار بار اس لیے سمجھایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے گناہ یا شرمندگی کا موضوع نہ سمجھیں بلکہ حدود کے اندر ایک رحمت جانیں۔ جب نیت درست ہو، وقت کی پابندی ہو اور عبادت مقدم ہو تو یہی تعلق دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یوں رمضان سے بھوک پیاس کا نام نہیں رہتا بلکہ پوری زندگی کو نظم و ضبط میں ڈھالنے کا عملی درس بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ انسان کو اپنی خواہشات پر اختیار سکھاتا ہے، اور اسی تربیت کے اندر حق کی زوجیت کے بھی گہرے اور حیران کن فوائد پوشیدہ ہیں۔ پہلا فائدہ روحانی توازن کا ہے۔ جب میاں بیوی دن بھر اللہ کے حکم پر اپنی خواہش کو روکے رکھتے ہیں اور پھر رات کے وقت اسی عمل کو حلال دائرے میں انجام دیتے ہیں تو ان کے دل میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کے غلام نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ کیفیت انسان کے اندر تقویٰ کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ اگر دن میں روک سکتا ہوں تو رات میں بھی نظم و ضبط کے ساتھ اختیار کر سکتا ہوں۔ اس طرح حق کی زوجیت محض ایک فطری عمل نہیں رہتا بلکہ ضبط نفس کی تکمیل بن جاتا ہے، اور عبادت کے ماحول میں ادا ہونے کی وجہ سے اس میں نیت اور شکر گزاری شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ ازدواجی محبت اور جذباتی قربت میں اضافہ ہے۔ رمضان میں میاں بیوی ایک ساتھ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں،
افطار میں دعائیں کرتے ہیں اور عبادت کا ماحول شیئر کرتے ہیں۔ اس روحانی ہم آہنگی کے بعد جب وہ حق زوجیت کو ادا کرتے ہیں تو اس میں محض جسمانی کشش نہیں بلکہ گہری جذباتی وابستگی شامل ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ مشترکہ روحانی تجربات تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور رمضان میں یہ تجربہ سب سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح میاں بیوی کے درمیان اعتماد، سکون اور اطمینان بڑھتا ہے اور گھریلو زندگی میں بے چینی کم ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ جسمانی اور ذہنی اعتدال کا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم ایک نظم کا عادی ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے اور سونے کے اوقات متعین ہو جاتے ہیں۔ اسی نظم کے اندر جب حق کی زوجیت انجام پاتا ہے تو یہ بے ترتیبی یا افراد کا شکار نہیں ہوتا بلکہ ایک متوازن انداز میں ہوتا ہے۔ اس سے انسان بے راہ روی سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس کی خواہش کا جائز راستہ موجود ہے۔ شریعت نے اسی لیے واضح کر دیا کہ رات کے وقت یہ عمل جائز ہے تاکہ انسان کسی غلط راستے کی طرف مائل نہ ہو۔ ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ لباس انسان کو سکون بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ رمضان میں یہی مفہوم اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ حق کی زوجیت اگر حدود کے ساتھ ادا ہو تو یہ رحمت ہے، سکون ہے اور ازدواجی زندگی کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ یوں رمضان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ فطری خواہش بھی جب اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آ جائے تو وہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ 3 حیران کن فائدے ہیں جو اس مبارک مہینے میں اس تعلق کو ایک نئی معنویت عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پورے پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں حق کی زوجیت ادا کرنے کا ذکر بار بار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ امت افراط و تفریط سے بچی رہے اور دین کی اصل روح یعنی اعتدال کو سمجھے۔ کچھ لوگ جذبات میں آ کر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ جتنا زیادہ فاصلہ اختیار کیا جائے اتنا ہی زیادہ تقویٰ حاصل ہوگا، حالانکہ اسلام نے نکاح کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے اور فطری تقاضوں کو حلال دائرے میں پورا کرنے کو باعث اجر قرار دیا ہے۔ اسی توازن کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ عبادت بھی محفوظ رہے اور ازدواجی حقوق بھی ادا ہوں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر رات کے وقت میاں بیوی کے تعلق کی اجازت دے کر یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور اس کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ہم بستری کو موضوع بنانا دراصل اصلاح اور رہنمائی کے لیے ہے، نہ کہ محض ایک جذباتی بحث کے لیے۔ جب میاں بیوی اس شعور کے ساتھ قریب آتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اجازت کے اندر رہ کر ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں تو اس میں احساس سے گناہ نہیں بلکہ شکر اور ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ یہی سوچ گھروں کو مضبوط بناتی ہے، شوہر کو بے راہ روی سے بچاتی ہے اور بیوی کو عدم توجہی کے احساس سے محفوظ رکھتی ہے۔ رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے اس لیے یہاں خواہش کو قابو میں رکھ کر مناسب وقت پر پورا کرنا انسان کا خود اعتمادی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نظم میں لا سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نکاحی تعلق میں دوری یا غلط فہمی اکثر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس موضوع پر کھل کر اور درست انداز میں بات نہ کی جائے۔ اس لیے علماء اسے واضح کرتے ہیں تاکہ نوجوان نسل شرمندگی یا لا علمی کا شکار نہ ہو۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسانی اور توازن کے ساتھ پیش فرمایا، نہ غیر ضروری سختی کی تعلیم دی اور نہ بے لگام آزادی کی۔ رمضان میں حق کی زوجیت کا صحیح فہم دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہم عبادت اور فطرت دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال خواہش بھی نیت کے ساتھ عبادت بن سکتی ہے، اور جب نیت، وقت اور حدود تینوں جمع ہو جائیں تو ازدواجی تعلق گھر میں سکون، محبت اور برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنا اور درست انداز میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ رمضان کی روح برقرار رہے، روزہ بھی سلامت رہے اور نکاح بھی مضبوط رہے۔ یہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔